عزیزان گرامی وقار، آج کی اس محفل پاک میں میں یہ چاہتا ہوں کہ جس دین متین کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، جس سچے دین پر ہم آج قائم ہیں، اس کی جامعیت، اس کے کمال اور اس کے شمول کو میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اسلام ہے کیا آخر، اسلام کسے کہتے ہیں۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے، بلکہ یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایم ڈی ممتاز پریمی، تاکہ آپ کو اگلی ہر ویڈیو ملتی رہے۔ قرآن کا فرمان ہے، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ دین اگر کوئی ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین لے کر آئے گا قیامت کے دن وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو غیر اسلام کی طرف توجہ کرتا ہے اسلام کو چھوڑ کر، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قیامت کے دن ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے نوع انسانی جتنے بھی انسان ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والوں کے لیے اگر انسان کے مزاج اور طبیعت سے ملتا جلتا کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے، وہ اسلام ہے۔ اور اسلام صرف رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں چلا ہے، بلکہ اسلام آدم علیہ السلام سے ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا دین بھی اسلام ہی ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، کیونکہ جس دین کی دعوت دینے کے لیے آدم علیہ السلام تشریف لائے وہ بھی عقیدہ وحدانیت ہی ہے، اللہ ایک ہے۔ رب العزت پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو سارے نبیوں نے اس کی دعوت دی ہے، سارے نبیوں نے اس کا انکار کوئی بھی نبی کی شریعت نہیں کر سکتی۔ آج بھی یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ان کی بھی کتابوں میں اور ان کے دین میں یہ بات ہے، خدا پر ایمان لانا ہے اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ آج وہ بھی خدا کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتے ہیں، آخرت کو وہ بھی مانتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی دعوت سارے نبیوں نے دی ہے۔ آج میں آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہم جس دین پہ چل رہے ہیں، جس اسلام پر ہماری پوری زندگی چل رہی ہے، اس اسلام کے کمال اور اس کی خصوصیات کو بھی تو میں پہچان لوں؟ آج حال یہ ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اس لیے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا۔ ہونا یہ چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے نان مسلم ہیں جو یورپین کنٹریز میں ہوں یا امریکہ، افریقہ وغیرہ کے جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، وہ مسلمان بچوں سے زیادہ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے، کیونکہ وہ مسلمان تھے نہیں، انہوں نے اسلام کو بہت باریکی سے پڑھا اور تب جا کر کے وہ اسلام قبول بھی کیے اور ان کو اسلام کی اہمیت کا اندازہ بھی ہے۔ آج میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی بچہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہلکا پھلکا دین ہے جو محلے سے چلا ہے۔ اگر یہ ہلکا پھلکا دین ہوتا تو 14 صدیوں تک چل بھی نہیں سکتا۔ بہت ساری جماعتیں آئیں، بہت ساری سوسائٹیاں آئیں، لیکن ان کا زمانے کے ساتھ وجود ختم ہو گیا۔ تنظیمیں، تحریکیں، کمیٹیاں، یہ سب وجود میں آتی رہتی ہیں، اور کئی دین بھی آئے، بہت سارے دین بھی آئے، لیکن وہ ان کے شخصیات کے ساتھ ختم ہو گئیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین اسلام ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ بڑھتا ہی رہا، بڑھتا ہی رہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو انسانوں کی طبیعت کے بالکل عین مطابق بنایا ہے۔ اس کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں ایسی چیز ہے، اتنی ہارڈ ہے کہ میں کر نہیں پاؤں گا۔ جیسے میں اس کی کچھ خصوصیات آپ کو بتاؤں گا۔ اسلام دین فطرت ہے۔ دین فطرت کسے کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ جو ہمارے فطرت کے مطابق ہو۔
फितरत क्या है? मिसाल के तौर पर इंसान की फितरत है खाना खाना। आप खाना खाते हैं, सब लोग खाते हैं, भूख लगती है इंसान को, और वो भूख लगने पर क्या करेगा? खाना खाएगा। नींद लगती है, ये इंसान की फितरत है, सोता है। हंसता है, रोता है, ये इंसान की फितरत है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो इसकी पैदाइशी हैं। भूख लगना इंसान की फितरत। अब अगर मैं ऑर्डर दे दूं कि तुम दिन भर, बल्कि 1 महीने तक, 2 महीने तक छू भी नहीं सकते खाने को, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने फितरत के खिलाफ बात किया, इंसान की फितरत के खिलाफ। आपको मैं ये कहूं कि तुम 48 घंटे तक सो नहीं सकते, पलक झपक नहीं सकते, तो गोया कि मैंने फितरत के खिलाफ बात किया। इंसान की फितरत इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसकी तबीयत में सोना है, आराम करना है, पैदाइशी है। तो इस्लाम ने ऐसा कोई भी हुक्म अपने मानने वालों पर नाफिज नहीं किया जो उसकी फितरत के खिलाफ हो। उसकी फितरत के खिलाफ कोई भी हुक्म नहीं हो। हाँ, लेकिन दूसरे लोगों ने फितरत के खिलाफ बहुत सारी चीजें आयद की हैं अपने मानने वालों पर। उसकी चंद मिसालें बताऊंगा। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं अपनी तकरीर से पहले ही, इस्लाम की खासियत यह है कि इस्लाम कभी भी दूसरे आए हुए पहले के दीन जितने भी हैं उनको झूठा नहीं कहता, चाहे वो ईसाईयत हो, यहूदियत हो, तौरात, इंजील, जबूर, इन तमाम चीजों को इस्लाम ने झूठा नहीं कहा, बल्कि इस्लाम का दावा तो इतना ही है